بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ موالین حیدر قرار ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور نفس شناسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کربلا شناسی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ امام حسین نے بتلایا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ امام حسین نے وہ پیرامیٹرز ڈیزائن کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، اور جب تک آپ امام حسین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے کربلا شناسی ممکن ہی نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ایک کہانی نہیں ہے، جس ایک واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ ہوتا تو پھر صدیوں سے ایک قوم اتنی زیادہ اس حوالے سے کوششیں نہ کر رہی ہوتی۔ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب ہے، کربلا ایک زندگی گزارنے کا نصف العین ہے۔ ہمیں کربلا کو سمجھنا ہوگا، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے امام حسین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس وقت کے حالات سمجھنے ہیں، سیاسی حالات کیسے تھے، معاشی حالات کیسے تھے، اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، اور امام حسین کا اور یزید کا مقابلہ تھا تو دونوں کی سوچ کیا تھی۔ وہ امام حسین جو مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کسی قتل و غارت کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور دوسری طرف وہ جماعت ہے کہ جہاں امیر شام نے جب اقتدار حاصل کیا امام حسن کے ساتھ صلح کے بعد، تو وہ آ کے مدینہ میں اپنے خطبے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے حکومت اس لیے نہیں حاصل کی کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، وہ تم پہلے بھی کر رہے تھے، میرا مقصد تھا تم پر حکومت کرنا۔ تو یہ دو مختلف سوچیں ہیں، دو مختلف انداز ہیں ایک چیز کو دیکھنے کے۔ کوئی چھوٹا سا بھی ایونٹ ہوتا ہے نا دنیا میں، زندگی میں، تو اس کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بٹر فلائی ایفیکٹ تھیری ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر برازیل کے اندر تتلی اپنے پر پھڑپھڑائے گی نا تو عین ممکن ہے اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آ جائے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ آپ کی چھوٹے سے ایک فعل سے بہت بڑے بڑے طوفان جنم لے سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کربلا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو کیا اس سے کوئی نتائج مرتب نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا اس سے کوئی تبدیلیاں واقعہ نہیں ہوئی ہوں گی؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، یعنی اگر امام حسین نے اپنی شہادت کو پیش نہ کیا ہوتا تو پھر آج کی دنیا کیسے ہوتی؟ یقیناً ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے، اور یہ معاملہ فقط شیعہ سنی کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا یہ معاملہ ہے۔ امام حسین نے 10 محرم کے دن یہ کہا اپنے خطبے میں کہ اگر کوئی ظالم جابر حکمران اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہو اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہو، وہ کمزوروں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے اور لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کا مقابلہ نہ کریں، تو خدا اس خاموش شخص کو اسی ظالم شخص کے ساتھ معشور کرے گا۔ یہ انہوں نے خطبے میں اپنے نانا کی حدیث کو نقل کیا۔ یعنی جو ظلم برداشت کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں اور ظالم کا مقابلہ نہیں کرتے، تو پھر ظالم اور اس خاموش رہنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں کچھ پریکٹیکل کرنا ہے، اور تب تک پریکٹیکل ہو نہیں سکتا جب تک ہمیں کربلا شناسی نہ ہو، اور کربلا شناسی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک امام کی معرفت نہ ہو۔ تو اس لیے آنے والی ویڈیوز میں
امام حسین علیہ السلام کا ایک ڈیٹیل انالیسس کیا جائے گا ان کی سامان حیات کا، اور کچھ وہ پہلو ویڈیوز میں ڈسکس کیے جائیں گے جو نہ تو ممبر میں ڈسکس ہوئے اور نہ ہی عام لوگوں تک وہ پہنچ سکے۔ اس کا ہم ایک کریٹیکل انالیسس کریں گے اور ان پہلوؤں کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ کربلا جو ہے وہ اچانک نہیں ہوئی، بلکہ کربلا کی بنیاد سقیفہ میں رکھ دی گئی تھی۔ اتنا بگاڑ پیدا ہو جانا کہ 400 علماؤں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ امام حسین کا قتل واجب ہے، اور ایک طرف یزید جو ہے امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرو، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ دوسری طرف یزید امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اشعار میں کیا کہتا ہے کہ یہ تو بنی ہاشم کا ایک تماشا تھا، ڈھونگ تھا حکومت ہتھیانے کا، نہ تو کوئی فرشتے ہیں نہ کوئی وحی آئی۔ یعنی اگر امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہوتا تو اس وقت کا معاشرہ اسی طرف کو لوٹ جاتا جہاں اسلام سے قبل کے حالات تھے، اور اسلام سے قبل کے حالات جہاں انہیں شعور نہیں تھا، جہاں انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق پڑھیں، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے بابا اسلام لائے اور اسلام کے بعد تم لوگوں کو تہذیب سکھائی، ورنہ تم لوگ تو مہذب نہیں تھے، تم لوگ گندا پانی پیتے تھے، تم لوگ پتے کھاتے تھے۔ یہ میرے والد گرامی نے تمہیں شعور دیا، تہذیب دی۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں گے۔ آخر میں دعا ہے خالق کائنات سے کہ جو مومنین کرام اس ویڈیو کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں، خداوند متعال ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ آج شب عاشور ہے اور 1445 ہجری ہے اور 28 جولائی کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ امام سے ہم یہ دعا کریں گے، خاص طور پہ میں اپنے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے امام کے وسیلے سے، تاکہ ہم ایک یوزفل سیریز اس حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکیں اور آپ کو سوچنے کا اور کچھ عملی میدان میں کرنے کا موقع مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔